یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے معزز سامعین، اللؤلؤ مکنون سیرت انسائکلوپیڈیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جسے عالمی اشاعتی ادارے دارالاسلام ریسرچ سینٹر نے 11 جلدوں میں شائع کیا ہے، اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے مصنف دکتور علی محمد سلابی صاحب ہیں، انہوں نے 3 جلدوں میں اس کتاب کو لکھا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے ماخوذ عصر حاضر کے تقاضوں سے ہم آہنگ دروس و عبر اور فوائد و ثمرات لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر پہلو زندگی کا احاطہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے جو انسان سے مقدس عہد لیا تھا کہ تمہارا رب کون ہے، تو عالم ارواح میں ہر روح نے کہا تھا کہ ہمارا رب آپ ہیں، ہمارے معبود آپ ہیں. اور پھر یہ بھی عہد لیا گیا کہ اللہ تعالیٰ جو انسانوں کی ہدایات کے لیے انبیاء اور رسل بھیجیں گے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجیں گے تو آپ سب اس پر ایمان لائیں گے. سب نے کہا کہ کیوں نہیں، ہم ایمان لائیں گے. لیکن چونکہ شیطان نے یہ چیلنج کیا ہوا تھا کہ میں تیرے بندوں کو بہکا کے رہوں گا، تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ وہ تو بے شک تھوڑے ہی ہوں گے. تو اللہ نے کہا کہ بس یہی سیدھا اور سچا راستہ ہے. پھر اس نے بہکایا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو، اور وہ بہک گئے. انہوں نے اللہ تعالیٰ کے عہد سے بے وفائی کی، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، ارحم الراحمین ہے، اس نے ان کی معافی کے لیے دروازے کھول دیے اور ان کو مختصر سی زندگی دی اولاد آدم کو کہ اس میں تم ثابت کرو کہ میں تمہارا معبود ہوں اور تم میری ہی عبادت کرو گے. اس بے وفائی کو وفا میں ثابت کرنے کے لیے میں اور آپ ہم سب کوشاں ہیں تاکہ ہم اس بے وفائی کو وفا میں ثابت کر کے اپنے اصل گھر جہاں سے ہم نکالے گئے ہیں وہاں جانے کے قابل ہو سکیں اللہ تعالیٰ کے حکم اور فضل سے. میری دعا ہے کہ میں اس کوشش میں اپنے لیے اور آپ سب سننے والوں کے لیے کامیاب ہوں اور ہم سب اپنے اصل گھر میں اللہ تعالیٰ سے وفا کرتے ہوئے داخل ہوں. اس سلسلے میں آج جو آپ کے سامنے سبق پیش کیا جائے گا وہ ہے حجر اسود نصب کرنے پر زبردست اختلاف. ارشاد باری تعالیٰ ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے، وہ عالم والوں کے لیے برکت اور ہدایت کا مرکز ہے. آئیے اب ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. حجر اسود نصب کرنے پر قریش میں بہت اختلاف ہوا. قریش نے بڑے ہی جوش و خروش سے اصل بنیادوں پر کعبہ کی اصل نو تعمیر کا آغاز کیا تھا. ہر قبیلہ
اپنے اپنے حصے کی تعمیر میں مگن ہو گیا۔ تعمیر کرتے کرتے جب وہ اتنی بلندی پر پہنچ گئے جہاں حجر اسود نصب کرنا تھا تو ان میں سے اس بات پر شدید اختلاف پیدا ہو گیا کہ حجر اسود کو اس کے مقام پر کون نصب کرے گا۔ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ حجر اسود کو اس کی جگہ پر نصب کرنے کا اعزاز صرف اسی کو حاصل ہو۔ بنو عبد المناف اور بنو زہرہ جن کے حصے میں کعبہ کے دروازے والی سمت آئی تھی، انہوں نے کہا کہ حجر اسود ہماری طرف کے حصے میں آتا ہے۔ بنو تیم اور بنو مخزوم جو حجر اسود اور رکن یمانی کا درمیانی حصہ تعمیر کر رہے تھے، بولے حجر اسود ہمارے رخ پر ہے، اس لیے یہ عظیم کام ہمیں انجام دیں گے۔ یہ سن کر باقی قبیلوں کے لوگ کہنے لگے تعمیر کعبہ کا جو کام ہمارے حصے میں آیا ہے اس میں حجر اسود تھا ہی نہیں۔ بات بہت بڑھ گئی، تعمیری کام رک گیا، حتیٰ کہ وہ ایک دوسرے کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ ہر قبیلے نے باہم لڑنے مرنے کی قسم کھائی۔ بنو عبد الدار خون سے لبریز پیالہ لے آئے، انہوں نے بنو عدی بن کعب کے ساتھ مل کر اس خون میں اپنے ہاتھ ڈبوئے اور کٹ مرنے کا عہد کیا۔ اسی بنا پر ان کا لقب لاآقا تو دم خون چاٹنے والے پڑ گیا۔ حجر اسود کی اہمیت و فضیلت ہم دیکھتے ہیں۔ قریش کے مذکورہ جھگڑے کی بنیادی وجہ حجر اسود کی بے پناہ اہمیت اور فضیلت تھی، جس سے وہ بخوبی آگاہ تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے کعبہ کی تعمیر کرتے کرتے حجر اسود کی جگہ تک پہنچ گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ ایک موزون پتھر ڈھونڈ کر لاؤ۔ وہ پتھر ڈھونڈنے چلے گئے، واپس آئے تو دیکھا کہ حجر اسود کو اس کی جگہ پر نصب کیا جا چکا ہے۔ انہوں نے اپنے والد محترم سے پوچھا، ابا جان یہ پتھر آپ کو کس نے لا کر دیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اسے وہ لائے ہیں جو تمہاری تعمیر کے محتاج نہیں، اسے جبرائیل علیہ السلام آسمان سے لائے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نزل الحجر الاسود من الجنت وهو اشد ببازم نلبن فسودته خطایا بنی آدم۔ حجر اسود جنت سے اترا تھا اور دودھ سے زیادہ سفید تھا، بنی آدم کی خطاؤں نے اسے سیاہ کر دیا۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث میں اشد ببازم نلب وہ دودھ سے زیادہ سفید تھا کہ الفاظ شاذ ہیں۔ اشد بیازم نسلج وہ برف سے زیادہ سفید تھا کہ الفاظ محفوظ اور زیادہ صحیح ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 بار اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی اور اپنی انگلیوں سے دونوں کانوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، ان الرکن والمقام یاقوتان من یاقوت الجنہ طمس اللہ عز وجل نورہما ولولا ان اللہ طمس نورہما لا ضاءتا ما بین المشرق والمغرب۔ بے شک حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے 2 یاقوت ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا نور ختم کر دیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کا نور ختم نہ کرتا تو یہ مشرق و مغرب کے مابین ہر چیز کو روشن کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لولا ما مسہ من اجاس الجاہلیت ما مسہ ذو آہت الا شفیہ وما علی الارض شیء من الجنت غیرہ۔ اگر حجر اسود کو عہد جاہلیت کی نجاستی نہ چھوتی تو جو بھی بیمار اسے چھوتا وہ شفا یاب ہو جاتا۔ زمین پر اس جیسی اس کے سوا جنت کی کوئی چیز نہیں ہے۔ قریش کے لوگ زمانہ قدیم سے حجر اسود کی بے پناہ تعظیم کرتے تھے۔ وہ طواف کرتے ہوئے حجر اسود کا استلام بھی کیا کرتے تھے۔ اسلام نے بھی یہ عمل احسن انداز میں جاری رکھا، چنانچہ طواف کا آغاز حجر اسود کے استلام سے ہوتا ہے اور ہر چکر میں اس کا استلام کیا جاتا ہے۔
نیز طواف کا اختتام بھی حجر اسود پر ہوتا ہے۔ استلام کی اہمیت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت سے واضح ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اِنَّا مَسْحَ الرُّكْنِ الْيَمَانِ وَالرُّكْنِ الْأَسْوَدِ يَخُطُّ الْخَطَايَا حَتَّى بلا شبے رکن یمانی اور حجر اسود کو چھونے سے گناہ خوب جھڑتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کے بارے میں فرمایا واللہ لَيَبْعَثَنَّهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا وَلِسَانٌ يَنطِقُ بِهِ يَشْهَدُ عَلَىٰ مَنِ اسْتَلَمَ بِحَقٍّ۔ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حجر اسود کو یقیناً اس حال میں ظاہر فرمائے گا کہ اس کی 2 آنکھیں ہوں گی جس سے وہ دیکھے گا اور ایک زبان ہوگی جس سے وہ بولے گا۔ وہ ہر اس شخص کے لیے گواہی دے گا جس نے اللہ کی رضا کے لیے ایمان کے ساتھ اس کا استلام کیا ہوگا۔ حجر اسود کے استلام سے مراد یہ ہے کہ اسے چھوا جائے اور بوسہ دیا جائے۔ اگر بھیڑ ہو اور یہ ممکن نہ ہو تو اسے ہاتھ سے چھو کر ہاتھ کو بوسہ دیا جائے۔ اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو کسی لاٹھی وغیرہ سے چھو کر اسے بوسہ دے دیا جائے۔ اگر ایسا کرنا بھی ممکن نہ ہو تو محض اس کی طرف اشارہ کر دینے ہی سے استلام ہو جائے گا۔ حجر اسود کی اہمیت و فضیلت میں اس وجہ سے بھی مزید اضافہ ہو گیا کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک اس پر لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بوسہ دیا۔ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حجر اسود کو بوسہ دیا اور کہا انی عالم انکا حجر لا تضر ولا تنفع ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو قبلکا ما قبلتک۔ بلا شبہ میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، تو نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع دے سکتا ہے۔ اگر میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے بوسہ نہ دیتا۔ قریش حجر اسود کے فضائل اتنی تفصیل کے ساتھ تو نہیں جانتے تھے، لیکن انہیں اس کی زبردست فضیلت کا احساس بڑی شدت سے تھا۔ اس لیے ان کا کوئی قبیلہ حجر اسود کو اس کی جگہ پر نصب کرنے کے غیر معمولی اعزاز و افتخار سے دستبردار ہونے کو تیار نہ تھا۔ وہ حجر اسود نصب کرنے کے اعزاز کی خاطر ایک دوسرے کو مرنے مارنے پر تل گئے تھے، اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے جو بھی یہ اعزاز حاصل کرے گا وہ رہتی دنیا تک کے لیے شرف و مجد کا تاج پہن لے گا۔ قریش کی باہمی جنگ کا خطرہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ 4-5 دن تک صورتحال بہت کشیدہ رہی۔ بالآخر انہوں نے یہ مسئلہ باہمی مشاورت سے حل کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس مقصد کے لیے وہ مسجد الحرام میں جمع ہو گئے۔ ابو امیہ بن مغیرہ قریش میں سب سے عمر رسیدہ اور دانا سردار تھا۔ یہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا والد تھا۔ اس نے سب کو مخاطب کر کے کہا اے قریش کی جماعت، تم لوگوں میں جس معاملے میں اختلاف ہو گیا ہے اس کا فیصلہ کرنے کے لیے اس شخص کو اپنا حکم بنا لو جو سب سے پہلے مسجد کے باب بنو شیبہ سے داخل ہو۔ ابو امیہ کی یہ رائے سب کو پسند آئی اور اس پر اتفاق ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی کہ باب بنو شیبہ سے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت قریش کے ہاں مسلمہ طور پر انتہائی مکرم تھی۔ وہ آپ کی بے داغ صداقت، شاعری اور امانت داری کی وجہ سے آپ کو صادق و امین کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ سب کو آپ پر مکمل اعتماد تھا۔ جب انہوں نے آپ کو دروازے سے آتے دیکھا تو نہایت خوش ہوئے اور بے ساختہ پکار اٹھے حاصل امین قد رضینا بما قضا بیننا۔ یہ امین ہمارے مابین جو فیصلہ فرمائیں گے ہم اس پر راضی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے قریب پہنچے تو انہوں نے آپ کی خدمت میں سارا ماجرا کہہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکون سے ان کی بات سنی۔ بعد ازاں فرمایا ہلما الیہ صوبہ، میرے پاس
ایک کپڑا لے آؤ۔ کپڑا لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بچھایا اور اپنے دستے مبارک سے حجر اسود اٹھا کر اس کپڑے پر رکھ دیا، پھر فرمایا لِتَأْخُذُوا كُلُّ قَبِيلَةٍ بِنَاحِيَةٍ نَصَّابٍ ثُمَّ ارْفَعُوهُ جَمِيعًا۔ ہر قبیلہ کا نمائندہ کپڑے کا ایک ایک کنارہ تھام لے، پھر سب مل کر اسے اٹھاؤ۔ بنو عبد المناف سے عتبہ بن ربیعہ نے، بنو اسد سے زمع بن اسود بن مطلب نے، بنو مخزوم سے ابو حذیفہ بن مغیرہ نے اور بنو سہم سے قیس بن عدی نے ایک ایک کنارہ پکڑ لیا، پھر وہ اسے اٹھا کر اس کی جگہ تک لے آئے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کو اپنے دستے مبارک سے اٹھایا اور اس کی جگہ نصب کر دیا، پھر اس سے آگے کی تعمیر کا کام جاری ہوا۔ یہ واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فراست اور عظمت و رفعت کی روشن دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حجر اسود کو اس کی جگہ نصب کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کا انتخاب فرمایا، کیونکہ اس عظیم کام کے سب سے زیادہ اہل آپ ہی تھے۔ یوں حجر اسود ایسے مقدس اور مبارک ہاتھوں سے اپنے ٹھکانے پر رکھا گیا جنہوں نے کبھی کسی کو ذرہ بھر تکلیف نہیں پہنچائی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اعزاز میں باقی سب قبائل کو بھی شریک فرمایا۔ آپ کے اس دانش مندانہ فیصلے سے نہ صرف فتنہ و فساد کی آگ بجھی اور جنگ کا خطرہ ٹلا، بلکہ سب نے اس خوبصورت متبرانہ فیصلے کو سراہا۔ حجر اسود کی تنصیب کے موقع پر ایک اجنبی شخص سامنے آیا۔ اس نے ایک بزرگ کا روپ دھار رکھا تھا۔ وہ ایک پتھر اٹھا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دینے لگا تاکہ آپ اس کے ساتھ حجر اسود کو مضبوطی سے اس کی جگہ پر جما دیں۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے روک دیا اور اس ضرورت کے لیے خود ایک پتھر لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کیا۔ اس پیر فتوت کو بہت ہی غصہ آیا۔ اس وقت نبی اکرم نے فرمایا انہو لیسا یا بینی معانا فی البیت الا منا، ہمارے ساتھ بیت اللہ کی تعمیر میں صرف وہی شخص شریک ہوگا جو ہم قریش میں سے ہو۔ یہ سن کر وہ بوڑھا طیش میں آ گیا۔ اس نے قریش کو آپ کے خلاف بھڑکانے کی غرض سے کہا اصحاب شرف، عقل مند، عمر رسیدہ اور مالدار لوگوں پر تعجب ہے، انہوں نے ایسے شخص پر اعتماد نہیں کیا جو بوڑھا ہے، اور انہوں نے ایسے شخص پر اعتماد کیا ہے جو ان سے عمر میں بہت چھوٹا ہے اور مال و دولت کے لحاظ سے بھی کم تر ہے۔ انہوں نے اپنے اہم ترین کام اور پناہ گاہ کی تعمیر کے معاملے میں اسے اس طرح اپنا سردار مان لیا ہے گویا کہ سب اس کے نوکر ہیں۔ اللہ کی قسم یہ انہیں مختلف ٹکڑوں میں تقسیم کر ڈالے گا۔ اس بزرگ شخص کی اس بات پر کسی نے کان نہ دھرا۔ یہ ساری شر انگیزی ابلیس کی تھی جو ناکام ہو گئی اور اسے شدید مایوسی اور نامرادی کا سامنا کرنا پڑا۔ قریش مکہ نے بیت اللہ کی از سر نو تعمیر کرنے کے لیے جو حلال مال جمع کیا تھا وہ کم پڑ گیا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ کعبہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رکھی ہوئی بنیادوں پر اسی حد تک تعمیر کیا جائے جتنا سامان ان کے پاس موجود ہے۔ چنانچہ انہوں نے کعبہ مشرفہ کے شمالی رخ سے تقریباً 6 ہاتھ اور ایک بالشت جگہ نئی تعمیر کی حدود سے باہر رہنے دی۔ اس حصے پر ایک چھوٹی سی گول دیوار بنا دی گئی تاکہ لوگ اس کے پیچھے سے طواف کریں۔ یہ ٹکڑا حجر اور حتیم کہلاتا ہے۔ انہوں نے کعبہ کی بلندی 18 ہاتھ رکھی، جبکہ اس سے پہلے یہ بلندی 9 ہاتھ تھی۔ اندر چھت کے لیے 2 صفوں میں 6 ستون کھڑے کیے۔ حتیم سے لے کر حجر اسود اور رکن یمانی والی جانب تک ہر صف میں 3 ستون تھے۔ لکڑی کی ہموار چھت ڈالی گئی جبکہ پہلے چھت نہیں تھی۔ چھت پر چڑھنے کے لیے رکن شامی کے اندرونی جانب لکڑی کی سیڑھی بنائی گئی۔ چھت، دیواروں اور ستونوں کو خوب آراستہ کیا گیا۔ نصارہ کے دستور کے مطابق ستونوں پر نبیوں، فرشتوں اور درختوں کی تصویریں بھی بنائی گئیں۔ بیت اللہ کا ایک دروازہ بنایا گیا، اسے زمین سے بلند رکھا گیا تاکہ سیلاب کا پانی اندر نہ جانے پائے۔ کعبہ میں داخلہ سیڑھی کے ذریعے سے ہو اور صرف وہی شخص داخل ہو جسے وہ اجازت دیں، جبکہ اس سے پہلے زمین کے برابر 2 دروازوں کی جگہ چھوڑی گئی تھی۔ ایک پر نالا بھی بنایا گیا جس کا رخ حتیم کی جانب رکھا۔ قریش نے کعبہ کی تعمیر مکمل کرنے کے بعد اس پر دھاری دار یمنی چادروں کا غلاف چڑھایا۔
اس سے پہلے کعبہ پر قبطی کپڑے کا غلاف چڑھایا جاتا تھا۔ یہ ایک سفید کپڑا تھا جو مصر میں تیار ہوتا تھا۔ تعمیر نو کے بعد کعبہ پر دھاری دار یمنی چادروں ہی کا غلاف چڑھایا جاتا رہا، بعد میں ریشمی غلاف چڑھایا جانے لگا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد